الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواہ مسلم. بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور ملت کی ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہر گھر کی کہانی ہے. اس نئے زمانے میں، اس نئے دور کے اندر یوں تو ہمیں بہت ساری پریشانیوں نے، بہت ساری مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے. ان میں ایک انتہائی مشکل ترین مصیبت اور پریشانی والدین اور اولاد کے درمیان جو ناچاکیاں، انبن، اختلافات اور جھگڑے ہوتے ہیں. بلکہ بعض حالات میں والدین اور اولاد کے درمیان اتنی کشیدگی بڑھ جاتی ہے کہ پولیس چوکیوں کو، پولیس کے تھانوں کو، کچہریوں کو، عدالتوں کو ان کے اختلافات اور جھگڑے کا تصفیہ کرانے کے لیے مداخلت کرنی پڑتی ہے. اس سلسلے میں آج کے خطبہ جمعہ میں والدین کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اور جو اولاد ہے اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے. عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ والدین کو شکایت ہوتی ہے کہ اولاد ہماری بات نہیں سنتی، اولاد ہمارا احترام نہیں کرتی، عزت نہیں کرتی، ہماری کہیں انسنی کر دیتی ہے. اس طرح کی اور بہت ساری خرابیاں والدین ذکر کرتے ہیں. وہیں جو دوسرا فریق ہے اولاد، عموماً اس کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ والدین ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، صحیح ڈھنگ سے ہماری تربیت نہیں کرتے، مال، جائیداد، پراپرٹی اور دوسری چیزوں میں جو ہمارا جائز اور صحیح حق ہے اس کو نہیں دیتے ہیں. چنانچہ اگر قرآن کریم سے روشنی حاصل کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے روشنی حاصل کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مشکلات کچھ حد تک حل کیے جا سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 7 مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے. میں یکے بعد دیگرے ان آیتوں کو ذکر کروں گا، ترجمے بتاؤں گا،
اور مفسرین نے کیا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جب آپ والدین سے خطاب کریں، ان سے گفتگو کریں، ان سے کلام کریں تو نرم لب و لہجے سے خطاب کریں۔ آپ کے کلام میں، آپ کی گفتگو میں سخت اور کرخت لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے، اور وہ حکم کوئی عام حکم نہیں ہے بلکہ تاکیدی حکم ہے کہ اولاد والدین کے سامنے حسن سلوک سے پیش آئیں، صحیح اور اچھے اسلوب سے پیش آئیں، اچھا برتاؤ کریں، اپنا بیہیویئر ٹھیک کریں، اسی طریقے سے والدین کا کیئر کریں، ان کی حفاظت کریں، اور ان کو جو حاجت و ضرورت ہے ان کو پوری کریں۔ اور جب کلام کریں تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کو کلام کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ کوئی عام فیصلہ نہیں ہے، یہ قطعی فیصلہ ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، توحید کو لازم پکڑو گے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، رسول آئے ہیں، وہ سارے کے سارے جو مشن، جو دعوت، جو پیغام لے کر کے آئے ہیں، ان سارے لوگوں کا مشن وہ یہی توحید ہے۔ سارے انبیاء کرام سے توحید کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حق عبادت ذکر کرنے کے بعد جو حق خدمت اگر کسی کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے تو والدین کا ذکر کیا ہے۔ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان کی حاجتوں کو پورا کرو، ان کو تکلیف مت دو، اور اگر وہ کسی بات کا حکم دیں تو اسے کر گزرو، اس میں ذرا برابر بھی تذبذب یا ہچکچاہٹ تمہیں نہیں ہونی چاہیے۔ کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور والدین میں سے اگر کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یا ان میں سے کوئی ایک ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو والدین کو کبھی اف تک مت کہو۔ اف یہ کیا چیز ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر کوئی ادنا سے ادنا، معمولی سے معمولی ناگواری کے اظہار کے لیے عربی زبان میں اگر کوئی لفظ اف ہے، اس سے معمولی کوئی لفظ نہیں ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں اگر اس لفظ سے بھی زیادہ اگر کوئی ادنا اور معمولی سا لفظ ہوتا اف سے، تو اللہ رب العزت اس کو ضرور ذکر فرماتا ہے۔ تو یہ اف، یہ ناگواری کے اظہار کرنے کو بولتے ہیں۔ تو جب والدین آپ کو کسی چیز کا حکم دیں تو آپ کو تو وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اگر اس کام میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں ہے، اور اف تک نہیں کہنا ہے۔ اور اللہ رب العزت آپ کو فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اولاد کو ہمیشہ والدین کے سامنے تواضع کا بازو ہمیشہ پست کر کے جھکا کر کے رہنا چاہیے۔ تواضع کا بازو یہ کیسا بازو ہوتا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بازو سے تشبیہ دی ہے، پر سے تشبیہ دی ہے۔ جس طریقے سے ایک پرندہ اپنے بچوں کے لیے اپنے بازو اور پر پست کر لیتا ہے شفقت کے اظہار کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے، رحم دلی کے اظہار کے لیے، ایسے ہی اس اولاد کو بھی اپنے والدین کے سامنے یہ تواضع، عاجزی، انکساری، اس چیز کے اظہار کے ساتھ والدین کے سامنے پیش آنا چاہیے۔ یاد رہے اسلام میں، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں یہ جو چیزیں بتلائی گئی ہیں،
اگر ایک مسلمان اس پر عمل کرے تو کبھی بھی اس کے اور والدین کے درمیان ناچاقی نہیں ہو سکتی، انبن نہیں ہو سکتے، اختلافات نہیں ہو سکتے، جھگڑے نہیں ہو سکتے، اور کورٹ کچہری عدالت کا بھی رخ نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ درباری دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، نہ سیاسی دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم نہیں ہیں، ہم سیکھنے کے لیے نہیں تیار ہوتے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ ایک مسلمان کو اپنے والدین کے سامنے پیش آنے کے لیے یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کیا دعا کرنی چاہیے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ رب العزت میرے والدین پر رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بچپن میں رحمت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہماری تربیت کی، ہمیں پالا پوسا، اسی طریقے سے آج بڑھاپے کی عمر کو یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، کمزور ہیں، اللہ رب العزت تو ان پر رحم فرما، ان کی بخشش کر۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جب ہم کسی کو عمر دراز کر دیتے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچا دیتے ہیں، تو ہم اسے پیدائش میں اوندھا کر دیتے ہیں، یعنی اسے سوچنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور چلنے کی، پھرنے کی اور جسمانی قوت سب کمزور ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان ایک جو والدین ہیں وہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے، یہود و نصارہ سے یہ عہد و پیمان لیا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے یاد کرو جب ہم نے عہد و پیمان لیا تھا بنی اسرائیل سے، یہود و نصارہ سے، کہ تم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی اگر حق عبادت کا کوئی مستحق ہے تو میری ذات ہے، میری ہستی ہے، دنیا کے علاوہ اور کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی حق عبادت کا مستحق نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بنی اسرائیل سے ہم نے یہ بھی عہد و پیمان لیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، سخت کلامی سے باز آ جاؤ، نرم لب و لہجہ اختیار کرو، سخت اور کرخت الفاظ اور جملے سے باز آ جاؤ، ان سے مناقشہ کرنے سے باز آ جاؤ، ان کے الفاظ کو ان پر رد کرنے سے باز آ جاؤ۔ یہ ہم نے عہد و پیمان یہود و نصارہ سے لیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور آگے بڑھتے ہیں سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں جن کو مشرکین نے اپنے اوپر حرام قرار دے دی تھی، حالانکہ وہ چیزیں حرام نہیں تھی۔ اللہ کا کہنا ہے اگر کسی چیز کو حرام اور حلال کرنے کا حق کسی کو حاصل ہے تو وہ اللہ رب العزت کو حاصل ہے، کسی عالم کو بھی، کسی مفتی کو بھی، کسی قاضی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، جو چیزیں اللہ رب العزت نے حلال قرار دے دی ہیں وہ قیامت تک کے لیے حلال ہیں۔ چنانچہ ان مشرکین نے کچھ چیزیں اپنے اوپر اپنے سے حرام قرار کر لیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حق عبادت کے بعد اگر کسی چیز کا تذکرہ کیا ہے تو وہ حق والدین ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس طریقے سے قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں، پڑھیں، تو بے شمار مقامات ہیں، تقریباً 7 مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ وقت بتاؤ، ان کے غموں اور حزن میں برابر کے شریک رہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے،
وصیت کا مطلب ہوتا ہے تاکیدی حکم دیا ہے. ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے, حسن سلوک کا مظاہرہ کرے. اور آگے بڑھتے ہیں, سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے جو لقمان تھے, ایک حکیم اور دانا انسان تھے, ان کی بہت ساری نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی, ان نصیحتوں کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. ان میں ایک نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اور اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ماں کا تذکرہ کیا ہے کہ ماں حمل کے دوران کس تکلیف اور کس مصیبت سے گزرتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت اسی نیچے آیت میں آگے اللہ رب العزت کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک الی المصیر, میری شکر گزاری سے کرو, میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیوں بے شمار مقامات پر حق عبادت کے بعد حق والدین کا ذکر کیا ہے. آپ تصور کیجئے قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنی شکر گزاری کے فوراً بعد والدین کی شکر گزاری کا ذکر کیوں کیا ہے. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے دنیا میں آنے کے لیے اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی دوسرا وجہ اور سبب ہے تو وہ آپ کے والدین ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ہر جگہ فوراً اپنے حق کی عبادت کو ذکر کرنے کے بعد, شکر گزاری ذکر کرنے کے بعد والدین کی خدمت اور حق کو اور ان کی شکر گزاری کا ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں. 7ویں آیت جس میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو, مسلمانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی ہے, تاکیدی حکم دیا ہے. فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کا ایک خاص پس منظر ہے, شان نزول ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام میں جو اولین مسلمان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام لایا, کئی لوگ ہیں. ان میں سے ایک شخصیت اور ایک ہستی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. بلکہ یہ جیگے کا سوال بھی بن سکتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے تیر اندازی کون کی ہے. اول من رما فی سبیل اللہ, ایک جیگے کا سوال ہے. تو سعد بن ابی وقاص ہیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے تیر اندازی کی. جب یہ اسلام لائے, اسلام کو انہوں نے اختیار کر لیا, گلے لگا لیا, تو ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دیا اور کہا جب تک بیٹا سعد اسلام سے مرتد نہیں ہو جاتا ہے, اسلام سے پھر نہیں جاتا ہے, تب تک نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی اور میں ایسے ہی اس دنیا سے چلی جاؤں گی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا, لیکن انہوں نے ایک ہی شرط رکھی کہ تم اسلام کو چھوڑ دو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو. سعد بن ابی وقاص, اور ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ہمیں اگر کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کا حکم دے دے, اگر والدین بھی ہوں, تو ان کی ہم بات نہیں تسلیم کریں گے, ان کی بات کو نہیں مانیں گے. چنانچہ یہاں مسئلہ اسلام کا تھا, یہاں مسئلہ ہمارے دین کا تھا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں سے کہا کہ اللہ رب العزت اگر 100 جانیں تمہارے اندر داخل کر دے, تمہارے جسم کے اندر, اور ایک ایک جان یکے بعد دیگرے تمہاری روح سے پرواز کر جائے, اس کے باوجود میں اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں, اسلام کو نہیں ترک کر سکتا. لیکن کیا اگر والدین کافر ہیں, مشرک ہیں, کیا اسلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا؟ یقیناً حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. اس لیے آیت میں آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیاوی لحاظ سے آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے, ان کے ساتھ نرم لب و لہجے سے پیش آئیے, والدین کو تکلیف مت پہنچائیے, والدین کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کیجیے.
یہ والدین کا اسلام میں بہت ہی عظیم مقام ہے، بہت ہی بڑا حق اللہ رب العزت نے ہماری ماؤں کو اور باپ کا حق رکھا ہے، بہت عظیم حق ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، مٹی میں مل جائے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، مٹی مل جائے۔ 3 دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، مٹی میں مل جائے۔ صحابہ اکرام نے حیرت کا اظہار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے اس کے لیے آپ بد دعا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ، وہ بدبخت اور وہ بیکار انسان، وہ برا انسان وہ ہے جس کے لیے میں نے بد دعا کی ہے، وہ ہے جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پالے لیکن جنت میں نہ داخل ہو سکے۔ یعنی اس حدیث کی روشنی میں بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کے والدین آپ کی جنت ہیں اور آپ کے والدین آپ کی جہنم ہیں۔ اگر آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، آپ ان کو ستاتے ہیں، ان سے مقابلہ آرائی کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ آپ کے جہنم میں جانے کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو والدین کا عزت و احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مشہور عالم قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ بد دعا کی ہے، کہا اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بات یہ ہے کہ اس حدیث میں قطعیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بد دعا فرمائی ہے۔ اور کہا، قرطبی کہتے ہیں کہ جو ناک مٹی میں مل جائے، ناک خاک آلود ہو جائے، اس کا 2 مفہوم ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے سراہ اللہ لانفہ فاہلکہ، ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے انسان کو ناک کے بل زمین پر گرائے گا، فاہلکہ، اور اس کو تباہ و برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم قرطبی کہتے ہیں اذلہ اللہ تعالی، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ذلیل و رسوا کرے گا قیامت کے دن۔ اور اس سے انتہائی درجے کی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کے جسم میں اگر سب سے اشرف اور اعلیٰ عضو ہو سکتا ہے تو اس کی ناک ہے، اور وہ ناک اگر مٹی میں مل جائے، جس مٹی کو لوگ، جس زمین کو لوگ اپنے پیروں سے رونتے ہیں، تو آپ تصور کیجئے اس سے بڑی ذلت انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اور خصوصاً نوجوانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے کی ضرورت ہے، خدمت کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری بھلائیاں اور اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہاں ذکر کی جائے اس مناسبت سے کہ ہماری شریعت نے، ہمارے اسلام نے ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ رکھا ہے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں۔ اس صحابی نے یہی سوال 3 دفعہ دہرایا، اللہ کے رسول لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو فرمایا تیری ماں۔ 4تھی دفعہ اس صحابی نے جب پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا باپ۔ اب سوچیے اور تصور کیجئے کہ یہ 3 گنا جو زیادہ حق رکھا گیا ہے ماں کے لیے باپ کے مقابلے میں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو یاد رہے، ماں 3 تکلیفوں سے گزرتی ہے جس میں باپ کا کوئی کارنامہ، کوئی رول نہیں ہوتا ہے۔ پہلی تکلیف جس سے ماں گزرتی ہے، باپ کا کوئی کردار نہیں ہوتا، ایک حمل کی تکلیف ہے۔ حمل کی تکلیف، بچے کو پیٹ میں رکھنے کی تکلیف، یہ تکلیف ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے، مرد حضرات نہیں محسوس کر سکتے، ہاں ڈاکٹر اور دوسرے لوگ محسوس کر سکتے ہیں، مائیں محسوس کر سکتی ہیں، لیکن مرد نہیں محسوس کر سکتے۔ ایک تکلیف تو یہ ہے۔ دوسری تکلیف بچے کو جننے کی تکلیف ہے، انتہائی تکلیف دہ چیز ہے جسے درد ذہ کہتے ہیں، جو ولادت کے موقع پہ تکلیف ہوتی ہے۔ بہت ساری مائیں
بچہ پیدا کرنے اور جننے کے وقت اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ یہ دوسری تکلیف ہے جس میں باپ کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے، کوئی کردار نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری تکلیف ماں کی، اس میں باپ کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے۔ وہ دودھ ہے، اس کا خون جگر ہے جو قدرتی نظام سے فلٹر ہو کر کے بچے کے منہ میں جاتا ہے، اس میں بھی باپ کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں زندگی کے اور دوسرے امور میں ماں کے ساتھ باپ شریک ہوتا ہے، اس لیے ہماری شریعت نے ماں کا 3 گنا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہے۔ تو آپ اور ہم دیکھیں جو لوگ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، ہم سماج میں، معاشرے میں ذرا نگاہ اٹھا کر کے دوڑائیں، ان کی زندگی اور ان کا سماج میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بھٹکتے ہیں، لاچار، بے بس اور مجبور نظر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہم لوگ ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو اپنے درمیان جانتے ہیں، لہذا جو لوگ والدین سے اختلاف کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں اور بعض لوگ آستین بھی چڑھا لیتے ہیں مارنے کے لیے، ان کو اللہ کے رسول کی یہ حدیث یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے شخص کو خاک آلود ہونا ہوگا۔ آخری بات ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص خراسان سے چل کر کے مکے تک آیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، پورا واقعہ ہے، جا رجل وهو يحمل امه فالتقى عبد الله بن عمر من خراسان قال اتراني جزيتها۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ شخص خراسان سے آیا، کس لیے آیا؟ کہا قضیت بها مناسکها وحملتها على رقبتی۔ عبداللہ بن عمر سے آ کے کہتا ہے، عبداللہ بن عمر، میں نے اپنی ماں کو اپنی گردن پر اٹھا کر کے خراسان سے مکے لایا ہوں، اور موجودہ دور کے اعتبار سے اگر آپ فاصلہ نکالیں تو خراسان سے مکے کا فاصلہ تقریباً 3500 یا 4000 کلومیٹر ہے۔ وہاں سے وہ انسان اپنی ماں کو اٹھا کر کے گردن پہ مکے تک لایا اور کہا اترانی جزیتها۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے، یہ بتائیں کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا، اس کا حق ادا کر دیا؟ فقال لا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا نہیں، اور آگے کہا ولا بطلقۃ من طلقاتها من الولادہ۔ تم آئے ہو پوچھنے کہ میں نے اپنی ماں کا بدلہ ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عمر نے کہا بلکہ ماں بچہ پیدا کرتے وقت اس کو جو درد کے جھٹکے لگتے ہیں، اس ایک جھٹکے کا بدلہ بھی تم نے نہیں ادا کیا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے ہم اپنے والدین کا کیا حقوق ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم اور آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کریں۔ اور یوں تو ہمارے درمیان مغربی لعنتیں بڑھتی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے اندر تعلیمی نظام، ساری مغربی لعنتیں ہیں۔ ان میں سے ایک لعنت جو ہمارے درمیان چلی آئی ہے وہ اولڈ ایج ہوم کی لعنت ہے۔ لوگ آج کیا کر رہے ہیں کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو لے جا کر کے اولڈ ایج ہوم میں ڈالاتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کیا والدین کے ساتھ، لیکن ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں اولڈ ایج ہوم میں ڈالنے کی ہمارے اسلام میں اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ انہیں سلوک کا مظاہرہ کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کی خدمت انجام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔